وہ سرنگو ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے. جو لوگ اس ملک میں محب وطنی کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم اس سے اپیل کرتے ہیں کہ اس پرچم کو سرنگو نہ کرے. یہ پرچم سرنگو ہوگا تو آپ سرنگو ہوں گے, یہ پرچم سرنگو ہوگا تو پوری قوم سرنگو ہوگی. آپ آج جا کے اوورسیز سے پوچھے کہ انہیں کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے. بین الاقوامی طور پہ ہمارے ملک کا کیا مذاق بنایا جا رہا ہے, بی بی سی کیا کہہ رہی ہے, الجزیرہ کیا کہہ رہی ہے, جسے ہم اپنا روایتی حریف سمجھتے ہیں. انڈین میڈیا آج ہمارا مذاق اڑا رہی ہے. یہ اس میں ان کی غلطی ہے یا ہماری اپنی غلطی ہے؟ ہم اپنے گریبان میں دیکھیں نا تو وہ ایک مثال دی جاتی ہے, وہ شاعر بھی کہتے ہیں کہ اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. تو ہم اس چراغ سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را بہت ہو گیا, بہت ہو گیا. ہم اب بھی محبت کرتے ہیں, ہم اب بھی محبت چاہتے ہیں. اس ملک میں امن و امان چاہتے ہیں, اس ملک میں لاپتہ افراد کی بازیابی چاہتے ہیں, اس ملک میں جو ایک غلط طریقے سے نظام چلایا جا رہا ہے اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. اگر صدام مجرم ہے, کاٹے FIR, کوئی بات نہیں ہے. صدام اس ملک کے دستور سے بالاتر نہیں ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی کینڈیڈیٹ اس نے غلط کام کیا ہے, اس پہ FIR اگر قانون کے مطابق بنتی ہے لانچ کریں. لیکن غیر قانونی طریقے سے جس طرح عمران ریاض کے ساتھ ہو رہا ہے, جس طرح دیگر صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جس طرح ارشد شریف کے ساتھ ہوا, جس طرح ذوالفقار شاہ کے ساتھ ہوا, جس طرح اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر, سب سے بڑی سیاسی جماعت, ہم تو کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, کیا جمہوریت میں ملک کے سب سے بڑے لیڈر پر فائرنگ کی جاتی ہے؟ اگر فائرنگ کوئی دہشت گرد کرتا ہے یا کوئی انتہا پسند کرتا ہے یا کوئی تخریب کار کرتا ہے تو اسے پکڑا کیوں نہیں جاتا ہے, اس کے تہ تک کیوں نہیں پہنچا جاتا ہے؟ اس ملک میں بے نظیر شہید ہوتی ہے قاتل کا آج تک قوم کو پتہ نہیں. اس ملک میں ذوالفقار علی بھٹو کو جوڈیشلی مرڈر کیا جاتا ہے. اس ملک میں جو اکثریت ہوتی ہے عوام کی, اس کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے, جس کا نتیجہ کیا ہے آپ کے سامنے. 75 سالوں میں آج ہمارا اسٹاک ایکسچینج دیکھ لے, آج ہمارا جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ دیکھ لے, آج ہمارا روزگار دیکھ لے, آج ہمارے ملک میں جو مڈل طبقہ ہے, آپ سب کو پتہ ہے مڈل طبقہ بھی اس وقت اپنے 2 وقت کے زندگی کا جو اسے ضرورت ہوتی ہے وہ گزارا نہیں کر پا رہا ہے. وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے جو اس کو فیس کی ضرورت ہے وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے. وہ جو بجلی کے بڑے بڑے بل اس کے اوپر آ رہے ہیں وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے. یہ کیوں؟ یہ اس لیے جو 75 سال ہم نے غلط فیصلے کیے ہیں نا, جس کی وجہ سے آج ہم مقروض ہو چکے ہیں. ان فیصلوں نے ہمیں اتنا جکڑا ہوا ہے کہ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے. اور دوسری طرف جو لوگ مکمل حقائق کے مطابق بات کرتے ہیں, انہیں یہ ڈرانے کی بات کرتے ہیں, دھمکاتے ہیں, انہیں اور کسی طریقے سے ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے. بھائی انہیں ٹارچر نہ کرے. یہ آپ کے ملک میں وہ ذہن بچے ہوئے کچھ جو اس ذہنی غلامی کا خاتمہ چاہتے ہیں, جو اس طرح اپنے ملک کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک بین الاقوامی طور پہ ڈونلڈ لو جیسا ایک عام شخص ہے وہ امریکہ کا. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہے, وہ میرے ملک کے ایک بڑے ادارے کے بڑے شخص کو جس اتک آمیز الفاظ میں یاد کرتا ہے, جس اتک آمیز الفاظ میں اس نے اس سائپر میں لہجہ استعمال کیا ہے. آپ دیکھیں اگر آپ کو ان سے خوف ہے, قوم کو کوئی خوف نہیں ہے. آگے بڑے قوم آپ کے ساتھ ہوگی. اگر آپ پیچھے ہوں گے تو قوم آگے ہوگی. قوم تب بھی ان جابروں کا مقابلہ کرے گی, چاہے وہ امریکن ہو چاہے وہ اسرائیلین ہو. آج عمران خان صرف پاکستانی قوم کا امید نہیں ہے, وہ بین الاقوامی طور پہ جو مسلمز ہیں ان سب کو عمران خان سے امید ہے. وہ اپیل کر رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. آج فلسطین میں کیا کیا جا رہا ہے, یہ ہمارے لیے, ہمارے مسلم کمیونٹی کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے. فلسطین صرف فلسطینیوں کا ہے کیا؟ بیت المقدس جو ہمارا پہلا خانہ کعبہ ہے, کیا وہ صرف فلسطینیوں کا ہے؟ وہ ہم سب کا ہے. اس کا دفاع ہم سب پر لازم ملزوم ہے. ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کتنی زندگی ہم نے جینی ہے؟ جو اثاثے ہم بار بنا رہے ہیں, جو سرمایہ دار ہے یا اس ملک میں جو غریب ہے, کیا ان کا کفن الگ ہوگا؟ کیا ان کی قبر الگ ہوگی؟ کیا ان کا حساب کتاب الگ ہوگا؟ وہاں کوئی ایسا قاضی نہیں ہوگا جو خوف میں ہوگا. وہاں کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوگا جو امریکن, جو ڈرے ہوئے لوگ ہیں امریکہ سے, ان کے نظر کے مطابق ہوگا. وہاں مکمل انصاف ہوگا. ہمیں وہ زندگی بھی یاد کرنی چاہیے. یہ ایک امتحان ہے ہمارا. جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مشکل زندگی نہیں گزارنی ہے, ہم نے حالات کا مقابلہ نہیں کرنا ہے, سکون کی زندگی گزارنی ہے, تو یہ ہماری اسلامی تاریخ نہیں ہے, یہ ہماری پاکستانی تاریخ بھی نہیں ہے. ہمارے ملک میں ایسے سپاہی بھی رہے ہیں جسے انڈین نے جب انہیں پکڑا ان کی زبان کاٹی گئی, انہوں نے اپنی زبان کٹوائی لیکن ملک کے خلاف بات نہیں کی. یہ ہماری تاریخ ہے. ہم نے اسی تاریخ کے مطابق آگے جانا ہے. ہم نے کبھی بھی ڈر سے
کسی کے سامنے جھک کر جس طرح ہم نے اپریل کے مہینے میں کیا اپنے ملک کے اس لیڈر کے ساتھ جس نے اس ملک کو اس وقت گروتھ دی جب بین الاقوامی طور پہ آپ سب کو پتا تھا کرونا کرائسس تھا. کرونا کرائسس ہوتے ہوئے اس نے آپ کے ملک کو جو گروتھ دی, اس نے آپ کے ملک کے انڈسٹری کو جو گروتھ دی, اس نے آپ کے ملک کے مزدور, کسان, جو آپ کے ملک کے نوجوان تھے, جو آپ کے ملک کے ویلڈر, ٹینٹر, موچی, نائی, آپ کو پتا ہے کہ رکشے والا جب دن اپنی دیہڑی کر کے گزار لیتا تھا تو وہ جا کر لنگر خانے سے کچھ اٹھا کے اپنے بچوں کو کھلاتا تھا. وہ کوئی خیرات خانہ نہیں تھا, وہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ فلاحی ریاست ہے, ہم اپنے غریب لوگوں کا خیال کرنے والے ہیں. ہمیں اپنے تاریخ نے یہ کہا ہے, ہمیں مدینہ کے ریاست نے یہ کہا ہے, ہمیں اپنے پیغمبروں نے یہ کہا ہے, ہمیں اپنے بانی جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے, جس کے 14 نکات آج ہم بھول چکے ہیں, جنہیں آپ وزیر اعظم بنانا چاہ رہے ہیں. خدا پاک کی قسم انہیں قائد اعظم کے 14 نکات یاد نہیں ہے جنہیں آپ وزیر اعلیٰ نامزد کر رہے ہیں پنجاب کا, جو ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے. چرایا ہوا مینڈیٹ جو آرے ہوئے ہیں انہیں آپ ایک اقتدار دے رہے ہیں. یقین مانیں آپ اس ملک کو مزید پیچھے لے جا رہے ہیں. یقین مانیں آپ اس عوام کو جو ہے مزید مایوس کر رہے ہیں. ہم ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہیں کہ خدارا ہمیں مزید مایوسی کی طرف نہ لے جایا جائے. ہم اس ملک میں ایک گلدستہ دیکھنا چاہتے ہیں, ہم اس ملک میں 1971 نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ملک ایک گلدستہ ہے. جو آپ لوگوں سے گلہ شکوہ رکھتے ہیں انہیں گلے سے لگائیں. نفرت کو محبت ختم کر سکتی ہے, نفرت کو نفرت ختم نہیں کر سکتی ہے. جنہیں غدار کہا جاتا ہے انہیں ملائے اپنے سینے کے ساتھ. خدا پاک کی قسم وہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. میرا تعلق بلوچستان کے ساتھ ہے لیکن وہ دستور کے مطابق آپ کے ساتھ تیار ہے, اس طرح تیار نہیں ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کسی نے ایک بھی بات مائنڈ نہیں کرنی ہے. ہم ایک دوسرے کو سن کر اس ملک کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں, ایک دوسرے کو نظر انداز کر کے اس ملک کے مسائل کا حل نہیں نکال سکتے ہیں. سوئی ڈیرہ بگٹی کی مثال دینا چاہتا ہوں, یہی مثال پورے بلوچستان کی ہے. وہاں سے گیس نکل رہی ہے, یقین مانے سوئی کی مائیں بہنیں آج بھی گیس سے محروم ہیں. تو یہ آپ اگر احساس اپنے اندر پیدا کریں نا تو انسان کو رونا آ جاتا ہے. اس مقام پہ دے, پورے ملک کو دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنے بھی علاقوں میں معدنیات موجود ہے یہ ملک ہم سب کا ہے. ہم سب ایک دوسرے کو خوشحال اور آباد دیکھنا چاہتے ہیں. جتنی بھی عوام ہے اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. اگر ان کے درمیان کوئی تفریق آئی ہے تو یہ ہماری سیاسی جماعتوں نے اور ہمارے پالیسی نے یہ تفریق پیدا کی ہے. آپ انہیں محروم رکھ رہے ہیں. آپ نے وہاں آپ جائیں دیکھیں وہاں انفراسٹرکچر کا کیا حال ہے. وہاں سڑکیں نہیں ہے, وہاں تعلیمی ادارے نہیں ہے, وہاں ہیلتھ کے ادارے نہیں ہے, وہاں نظام درہم برہم ہے. ہمارا وزیر اعلیٰ میڈیا بریفنگ میں آ کے کہتا ہے, جام کمال صاحب, ان سے سوال کیا جاتا ہے میڈیا کی جانب سے کہ آپ کے بجٹ پہ اپوزیشن بہت سخت تنقید کر رہی ہے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ بجٹ سیشن کے بعد کہتے ہیں پریس بریفنگ میں کہ ابھی تک تو مجھے بھی پتہ نہیں اس بجٹ میں کیا ہے. تو اپوزیشن کو کیسے پتہ چلا کہ اس بجٹ میں کیا ہے؟ تو یہ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ یہ بجٹ کہاں سے بنا. ہم سب کو اندازہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کون بنا رہا ہے, کون کر رہا ہے, اور اس ملک کے اس الیکشن کو کس نے مینیج کیا, اور عمران خان قیدی نمبر 804 کو آج تک جیل میں کس نے رکھا ہوا ہے, اور 200 سے زیادہ مقدمات کس نے بنائے, اور اس پارٹی کو ہائی جیک کرنے کے لیے جو انہوں نے ہتھ کنڈے استعمال کیے وہ ہم سب کے سامنے. ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم پھر بھی اس ملک میں امن چاہتے ہیں, رول آف لا چاہتے ہیں, اس نظام میں وہ تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں جس سے یہ ملک گروتھ کرے, جس سے اس ملک کے ادارے گروتھ کرے, جس سے اس ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہو, جس سے اس ملک میں روزگار, خوشحالی اور امن پیدا ہو. میں فارم 45 آپ لوگوں کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں, بات زیادہ لمبی ہو گئی. یہ آپ سب کے سامنے فارم 45 ہے. ضلع ہرنائی میں نے ان سب سے لیڈ لی ہے, جتنے کینڈیڈیٹ ہیں جن کو شو کیا گیا ہے مجھ سے آگے, ان سب سے میں آگے ہوں. میں نے ہرنائی میں 11,000 کے لگ بھگ ووٹ لیے ہیں, 10,000 سے اوپر. وہاں جو دوستین ڈوم کیے جن کے بھائی نگراں وزیر اعلیٰ ہے بلوچستان کے, انہوں نے وہاں 2,000 سے آس پاس ووٹ لیے ہیں. اور جو نصیر کاکڑ ہے اس نے بھی اسی طرح 3,000 کے آس پاس ووٹ لیے ہیں. شاہزین بگٹی صاحب نے وہاں لگ بھگ 300-350 ووٹ سمجھ لیں, اور جسے جتایا گیا ہے اس کے 50 ووٹ بھی نہیں ہے. ضلع ہرنائی میں یہ ایک ضلع کی پوزیشن ہے. دوسرا ضلع زیارت, اس میں میں سیکنڈ نمبر کا کینڈیڈیٹ ہوں, وہاں میں نے ووٹ لیے ہیں. اور جو وہاں لوکل کینڈیڈیٹ ہیں نصیر احمد کاکڑ صاحب جو جمعیت علماء اسلام کے امیدوار تھے, ان کے
ان یونین میں جو ان کے آبائی یونین سمجھ لے یا جمعیت علماء اسلام کا گڑھ سمجھ لے، وہاں بھی میں نے ان سے پولنگ جیتی ہے، وہ یونین جیتا ہے، میرے وہاں 1132 ووٹ ہے اور ان کے وہاں 900 ووٹ ہے۔ دوستین ڈومکی اور میاں خان اور شاہزین صاحب یہ تو وہاں بہت پیچھے تھے۔ اصل مقابلہ جو میرا تھا وہ دوستین ڈومکی کے ساتھ تھا، جن کے اوریجنل ووٹ جو ہے وہ 20,000 کے لگ بھگ بن رہے ہیں، انہیں 44,000 شو کیا گیا ہے۔ میرے ووٹ جو ہے وہ 46,000 بن رہے ہیں، مجھے 29 شو کیا گیا ہے۔ شاہزین بگٹی صاحب کے ووٹ جو ہے اوریجنل ووٹ وہ 18 سے 17,000 شو کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے اوپر جو الزام لگایا جاتا تھا کہ بلوچستان کے لوگ جو ہیں جو آج محرومیوں کا سامنا کر رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہیں، اپنے جو جاگیردار یا وڈیرے ہیں ان کی وجہ سے کر رہے ہیں، لیکن یہ آج ثابت ہو گیا کہ بلوچستان والے جو ہے وہ تبدیلی چاہتے ہیں، وہ اس ملک میں موروثی سیاست اور خاندانی سیاست کا خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو اس ملک میں اس سیاست کا خاتمہ نہیں چاہتے ہیں یا اس نظام کا خاتمہ نہیں چاہتے ہیں، یا اسی طرح بلوچستان کی عوام کو محروم اور استحصال رکھنا چاہتے ہیں، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری آواز کو آگے پہنچایا جائے۔ یہ صرف اور صرف NA 253 کے لیے یہ پریس کانفرنس نہیں تھی، یہ اوورال پورے ملک میں جو ہمارے ساتھ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے پریس کانفرنس ہے۔ یہ تاثرات صرف اور صرف صدام ترین کے تاثرات نہیں ہے، یہ تاثرات صرف یہاں بیٹھے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے جو چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے تاثرات نہیں ہے، یہ تاثرات مکمل پاکستان تحریک انصاف کے تنظیم کے تاثرات ہے، یہ تاثرات قیدی نمبر 804 کے تاثرات ہے، یہ تاثرات اس ملک میں اس محروم مظلوم جو وہ خاندان ہے جن کے لخت جگر کو لاپتہ کیا گیا ہے، یا اس ملک میں جو روزگار امن اور خوشحالی چاہتے ہیں، یہ ان سب کے تاثرات ہے۔ ان تاثرات کے ساتھ آپ نے اس ملک کے نظام کو چینج کرنے کے لیے آپ نے بھی بڑھ چڑھ کر ساتھ دینا ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف سیاسی کارکنان کا کام نہیں ہے، آپ جیسے صحافی جو ہیں وہ بھی اس ملک میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، اور کلیدی کردار ادا کرنا ان کا فرض بھی بنتا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کی طرف سے ایک ایک کر کے مظفر بھٹی، ڈیلی آئینہ، کوئٹہ اخبار کو میرے رپورٹر ہوں یہاں پر۔ اچھا، پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں، اور پی ٹی آئی میں آپ کے پاس تنظیمی عہدہ کون سا ہے؟ اور سیکنڈ یہ بتائیے کہ آج کی پریس کانفرنس کے بعد کیا لا تعلقی کی پریس کانفرنس بھی کرنے کے لیے آپ یہیں پر تشریف لائیں گے؟ میں پارٹی میں ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہا ہوں، اس وقت بھی ہوں، لیکن اس وقت ہماری تنظیم جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اس ملک میں، کہا تو جا رہا ہے جمہوری نظام، لیکن جمہوری نظام میں ہم سے ہمارے تنظیمی عہدے بھی چھینے گئے۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ آپ پریس کانفرنس دوبارہ یہاں کرنے آئیں گے، شاید میری لاش یہاں یہ رکھ دے، اس سے پریس کانفرنس کروا لے، باقی اگر میں زندہ ہوں، میرے اندر سانس ہے، میں اپنے لیڈر کے نقش قدم پہ چلوں گا، میں اپنے اسلامی تاریخ کے نقش قدم پہ چلوں گا، میں کربلا کے تاریخ پہ چلوں گا، میں یزید کے سامنے یہیں اسی طرح کھڑا رہوں گا جس طرح آج کھڑا ہوں انشاءاللہ۔ یہ بتائیے، ناصر بٹ پبلک نیوز میرا تعلق ہے کہ ظاہر آپ ایک یوتھ ہیں، اور بطور نوجوان کتنے مسائل کا سامنا رہا، اوور رسپانس کیسا رہا عوام کا، ووٹرز کا؟ دوسرا یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ جو فورمز ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، متعلقہ ہائی کورٹس ہیں، ٹرائبونلز ہیں، کہاں تک آپ نے موجود ہیں؟ جی، میں نے الیکشن کمیشن میں اپنا کیس دائر کیا ہوا ہے، میرے وکیل جو ہیں وہ شیر افضل مروت صاحب ہیں، تو ابھی تک ہمیں ڈیٹ نہیں ملی ہے، ڈیٹ ملے گی تو وہاں ہمیں اندازہ ہوگا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ دوسرا، میرے ساتھ مسائل تو بہت مجھے پیش ہوئے الیکشن کمپین کے دوران اور اس سے پہلے بھی، اور آج کے دن تک۔ الیکشن کمپین میں مجھے جیسے ہی ٹکٹ جاری ہوا اس کے بعد کولو کے جو ڈسٹرکٹ کولو کے ڈپٹی کمشنر تھے، جو DRO بھی تھے وہاں کے، انہوں نے مجھے ایک لیٹر جاری کیا سرکاری کہ آپ کولو کی طرف نہیں آ سکتے ہیں، یہاں آپ کے اوپر خودکش حملہ ہوگا، لہٰذا آپ کو سیکورٹی تھریٹ سے آپ نہیں نکل سکتے ہیں۔ میں نے باقاعدہ وہاں جو میرے ڈسٹرکٹ کے DRO تھے انہیں ایک اپلیکیشن سینڈ کی، لیگلی طور پہ جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا حمایت یافتہ یا نامزد امیدوار ہوں، مجھے سیکورٹی دی جائے۔ مجھے کوئی سیکورٹی نہیں دی گئی آخری دن تک، لیکن میں نے توکل کے ساتھ اپنے اللہ کا نام لے کے اپنے لیڈر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے میں اپنے کمپین پہ نکلا، کولو بھی گیا، سبی بھی گیا۔ جب میں سبی گیا وہاں ہم نے ایک ریلی نکالی، تو ریلی نکالنے کے بعد جب ہم نے ریلی کمپلیٹ کی، ہم واپسی میں جا رہے تھے، نکل رہے تھے، میرے اوپر ایک بم حملہ ہوا جس میں 4 ساتھی ہمارے شہید ہوئے، 5 ساتھی ہمارے زخمی ہوئے، اور الیکشن کے دن بھی ہمارا ایک ساتھی شہید ہوا۔ یعنی ہمارے خون کے ساتھ بھی یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، یہ شہیدوں کا خون۔ اور یقین مانے وہاں مجھے بتایا گیا، جب میں الیکشن کے دن کے بعد، میں تو ڈسٹرکٹ کرنائی میں تھا الیکشن کے دن، میں گیا سبی کی طرف، تو وہاں لوگوں نے بتایا جو شہید کی والدہ تھی
وہ باقاعدہ پولنگ میں کہہ رہی تھی کہ شہید نے کہا ہے کہ ووٹ فرج کو دینا ہے. فرج جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کا یعنی میرا انتخابی نشان تھا جو ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی, ہمارے نشانات بھی ہم سے چھینے گئے. تو مسائل کا سامنا کیا ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اسی طرح ثابت قدم رہیں گے. یہ بتائیے کہ آپ بلوچستان سے آئے جس حلقے سے آپ نے انتخابی عمل میں حصہ لیا, یہاں پر پاکستان میں ہمیں نظر آتا ہے مختلف جگہوں سے پی ٹی آئی کے رہنما جو تھے ان کی حمایت میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی بات کر رہے ہیں. قاہرہ صاحب نے بات کی, تو آپ کے جو مخالفین ہیں ان کے فارم 45 کیا بتا رہے ہیں, ان کا موقف کیا ہے؟ میں تو اپنے حلقے کی مثال دے کر ان سب کو چیلنج دینا چاہتا ہوں. جو پاکستان تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے, جس طرح میرے پاس فائل موجود ہے, آپ بھی آ جائیں. جو میرے مخالف کینڈیڈیٹ کو جتایا گیا ہے اسی طرح میڈیا برادری کے سامنے لائیو سیشن کر لے, پورے قوم کو دکھائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں یا ہمارے مخالفین غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. ہماری گواہی تو مخالفین کی کیمپ کی طرف سے بھی آ گئی, محمود خان اچکزئی کے شکل میں, جنہوں نے خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ قوم نے پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے صدر تھے, جنہوں نے پی ڈی ایم کو تخلیق کیا یا ان سے تخلیق کروایا گیا یا جو بھی ان کے ساتھ تھے, وہ ہم سب کو پتہ ہے. وہ خود ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کیا گیا اور کس کے کہنے پہ ہم اکٹھے ہوئے اور کس نے ختم کروایا اور کس طرح ہمارے قومی مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. پیر پگارا صاحب وہ خود فرما چکے ہیں, آپ کے راول پنڈی کے کمشنر صاحب جو انہوں نے وضاحت پیش کی ہے آپ سب کے سامنے. یہ اس میں تو یہ بات دو رائے ہماری ہونی ہی نہیں چاہیے کہ کون جیتا ہے کون نہیں جیتا, یہ ہم سب کو پتہ ہے. اسلام آباد میں کیا ہوا ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. تو اس میں اپیل کرتا ہوں اپنے میڈیا سے بھی کہ دو رائے نہ رکھی جائے. ہم جب تک ریالٹی کے مطابق سچ کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے ہمارے مسائل کا حل نہیں نکلے گا. تھینک یو. ایک لاسٹ بات میں بھول گیا, ہمارے ملک میں ایک فیصلہ ہوا ہے, قاضی صاحب نے جو ایک جاری کیا ہے یہ قادیانیوں کے حوالے سے. خدا کو مانے یار, آپ نے قائد اعظم کی بھی مخالفت کر دی, آپ نے نعوذ باللہ اسلام کی بھی مخالفت کر دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نے کوئی نبی نے نہیں آنا ہے, وہ ہمارے آخری نبی تھے, ہے, رہیں گے. اور اپنے نبی کے نام پہ ہم سر دن من سب لٹانے کے لیے تیار ہے. اگر آپ اس ملک میں مزید خون ریزی چاہتے ہیں تو اس چیز کو اسی طرح قائم رکھے, نہیں تو خدا پاک کی قسم جو ہم اپنے مینڈیٹ کے لیے کر رہے ہیں نا, اس سے ہزاروں قدم آگے بڑھ کے ہم اس چیز کے لیے کریں گے. اس فیصلے کو ہم قطعی طور پہ ماننے کے لیے تیار ہیں.